کہا اے سید سجاد آج میں آپ کو قید سے رہا کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ قیدی ہیں، آپ رہا ہو جائیں، آپ مدینے چلے جائیں. مولا سید سجاد نے فرمایا کہ میں اپنی پھپھی اماں سے پوچھ کر آؤں گا، زینب عالیہ سے. اور پھر مولا سید سجاد ایک مرتبہ بی بی کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اماں یزید ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے. اور بی بی نے کیا فرمایا؟ بی بی نے فرمایا کہ بیٹا سجاد جاؤ اور جا کر یزید تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ ہمارے کچھ مطالبات ہیں، ہمارے 3 مطالبات ہیں. اگر تم یہ 3 مطالبات ماننے کو تیار ہو تو ہم رہا ہونے کے لیے تیار ہیں. تو عزیزو مطالبات کون پیش کرتا ہے؟ جو فاتح ہو. مطالبات ہمیشہ وہی پیش کرتا ہے جو فاتح ہو. بی بی نے بیان کر دیا، دنیا والوں کو بتا دیا. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حسین ناکام ہو گئے، ان لوگوں کو بی بی نے بتا دیا ہم ناکام نہیں ہوئے، ہم تو فاتح ہیں، اس لیے ہم اپنے مطالبات پیش کر رہے ہیں. اور مولا سید سجاد ایک مرتبہ جاتے ہیں یزید کے پاس. یزید کے پاس جا کر یزید تک بی بی کا پیغام پہنچایا اور کہا کہ ہمارے کچھ مطالبات ہیں. کون سے مطالبات ہیں؟ مولا نے فرمایا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ شہداء کے سر ہمیں واپس کر دیے جائیں. ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں ایک گھر دیا جائے کہ جس گھر میں ہم عزاداری حسین کریں. عزادارو تم کتنے خوش نصیب ہو کہ یہاں بیٹھ کر تم ماتم کر رہے ہو، غم حسین میں آنسو بہا رہے ہو. اور وہاں بی بی زینب عالیہ یزید سے کہہ رہی تھی کہ ہم نے جی بھر کر حسین پر گریہ نہیں کیا، ہم روئے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں گھر چاہیے جہاں پر ہم حسین کا گریہ کریں. تم خوش نصیب ہو عزادارو کہ یہاں پر بیٹھ کر حسین 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 کر رہے ہو. ذرا کربلا کی سرزمین پر چلو کہ جہاں پر جب بھی بی بی سکینہ حسین کہتی تھی، بی بی کو تماچے مارے جاتے تھے، بی بی کے در چھینے جاتے تھے. جی بھر کر بیویوں کو رونے نہ دیا گیا اور بی بی نے یہ مطالبہ رکھ دیا. بی بی نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے ہمیں گھر دیا جائے، ہم اس گھر میں حسین حسین کریں گے، حسین کا غم منائیں گے. اور پھر عزادارو مولا سید سجاد نے فرمایا ہمارا تیسرا بھی مطالبہ ہے. ہمارا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا لٹا ہوا سامان دے دیا جائے. عزادارو یزید ملعون نے کہا کہ اے سید سجاد میں آپ کے 2 مطالبات ماننے کو تیار ہوں. اے سید سجاد میں تمہیں شہداء کے سر بھی دوں گا. اے سید سجاد ایک گھر دوں گا جہاں تم حسین حسین کرو. لیکن اے سید سجاد میں تمہیں تمہارا لٹا ہوا سامان نہیں دے سکتا. اے سید سجاد مجھے معلوم نہیں ہے آپ کا سامان کون لوٹ گیا، کدھر لوٹ گیا. عزادارو پھر یزید نے عجیب جملہ کہا. یزید نے کہا اے سید سجاد میں آپ کو قیمت دے سکتا ہوں سامان کی. جب قیمت کا نام سنا، میرے بیمار امام نے قیمت کا نام سنا تو میرے بیمار امام نے فرمایا اے ملعون کیا تو اس چادر کی قیمت لے سکے گا؟ کیا تو اس چادر کی قیمت دے سکے گا جو چادر میری پھپھی زینب کے سر سے اتاری گئی؟ کیا تو اس کرتے کی قیمت دے سکے گا جو کرتبہ میری دادی زہرا نے اپنے ہاتھوں سے لیا کر؟ عزادارو ایک مرتبہ گھر دیا گیا، اہل بیت نے رونا شروع کر دیا، ماتم کرنا شروع کر دیا. اور ایک ایسا موقع بھی آیا کہ اہل بیت کو لٹا ہوا سامان واپس کیا جانے لگا. ایک چادر آئی، بیویوں نے کہا اے بی بی زینب عالیہ آپ کی چادر ہے، چادر تطہیر آپ لے لے. دوسری چادر آئی، اے بی بی ام رباب آپ کی چادر آ گئی. تیسری چادر آئی، اے بی بی ام لیلا آپ کی چادر آئی. عزادارو ایک مرتبہ ایک چھوٹی چادر آئی. چادر تو آ گئی، چادر سر پر رکھنے والی سکینہ نہیں تھی. زندان شام میں سکینہ شہید ہو چکی. اجرکم اللہ. عزادارو میرے بیمار امام واقعہ کربلا کے بعد خون کے آنسو روتے تھے. بیمار امام خون کے آنسو
رویا کرتے تھے. راوی بیان کرتا ہے میں نے عرض کیا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں, اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ میرے بیمار امام نے فرمایا اے راوی تو نے صحیح کہا, شہادت ہماری میراث ہے, لیکن علی کی بیٹیوں کا بازار کوفہ و شام میں جانا, علی کی بیٹیوں کا شرابی کے دربار میں جانا ہماری میراث نہیں ہے, ہمیں علم نبوت ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا أيهم الكلام